السلام علیکم، دیار داستان میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے خوابیدہ آنکھیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خوابیدہ آنکھیں۔ اس عالی شان اور پرشکوہ خوبصورت کوٹھی کے باہر بڑے واضح اور دلکش انداز میں زیدی ولا کا بورڈ اپنی بہاریں دکھا رہا تھا۔ کوٹھی جدید طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ خوبصورت پتھروں سے سجی ہوئی جگمگ کرتی وہ اپنی عمارت کا منہ بولتا شاہکار تھی۔ شہر کے مہنگے ترین اور جدید سہولتوں سے آراستہ علاقے میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ شاندار گیٹ کراس کرنے کے بعد ایک خوبصورت لمبا چوڑا لان استقبال کرتا، جس میں دلکش، دل آویز، دل فریفتہ پھول اپنی خوبصورتی سے دل و دماغ کو مسحور کرتے تھے۔ تراش خراش کا ایسا خیال رکھا گیا تھا کہ مجال ہے کوئی پودا اپنی حدود کراس کر پاتا۔ ہر شے نفاست اور خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار تھی۔ لان کے بعد کوٹھی کا اندرونی حصہ اپنی جدید نوعیت کی بناوٹ اور ایکسپورٹ چیزوں سے رنگا رنگ ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار اپنی اہمیت کا احساس دلاتا۔ ہر چیز کو اس توجہ اور محنت سے سنوارا گیا تھا کہ گمان ہوتا کہ پلک جھپکے بنا اس کوٹھی کو دیکھا جائے، کہ پلک جھپکنے سے شاید کوئی حصہ رہ جاتا۔ ایک شے اپنی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ 2 منزلہ کوٹھی گویا رنگ برنگی روشنیوں اور رنگوں کا مجموعہ تھی۔ اس کوٹھی میں رہنے والوں کی تعداد سن کے اور اس کا احاطہ دیکھ کر ایک لمحے کو حیرت ہوتی کہ ملازمین کے دستے کے علاوہ، جن میں ایک چوکیدار جو باڈی گارڈ کی خدمت بھی سر انجام دیتا تھا اور وقت ضرورت ڈرائیور بھی استعمال کیا جاتا، ایک ملازمہ جو ہمہ وقت ہر خدمت کے لیے حاضر ہوتے، صفائی ستھرائی کے لیے الگ سے ایک ماسی کا انتظام تھا جو مقررہ وقت پر آتی اور اپنی خدمات سر انجام دے کر چل دیتی۔ گھر اور باہر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک نوجوان ملازم بھی تھا جو کوارٹر میں باقی ملازموں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ ایک مالی جو اس خوبصورت لان کا نگہبان تھا۔ کوٹھی کے پچھواڑے میں ایک خوبصورت باغ بھی تھا جو ہر طرح کے پھلوں کے درخت سے مزین تھا۔ اسے مزید دلکش بنانے کے لیے ذرا فاصلے پر 3 تالاب اس طرح بنائے گئے تھے کہ ایک پتلی سی سڑک ان کے درمیان سے گزرتی تھی۔ تالابوں کا شفاف پانی جب رات کے وقت چاند ستاروں کو اپنی آغوش میں لیے ہلکورے سے لیتا تو دیکھنے والے کو یہ منظر مبہوت کر کے رکھ دیتا۔ رات کی رانی کی خوبصورت بیلیں درختوں سے لپٹ کے اپنی بینی بینی خوشیوں کی بہاریں دکھاتی تھیں۔ یہاں بھی نفاست اور صفائی کو مد نظر رکھ کے خوبصورتی کو اس طرح نکھارا گیا تھا کہ یہ باغ جنت کا گوشہ محسوس ہوتا تھا جو زمین پر اپنی تمام رنگینیوں سمیت موجود تھا۔ باغ کی نگرانی کے لیے الگ سے 3 مالی مقرر تھے جو اپنے فن کے ماہر تھے۔ درختوں کی نشوونما کرنا، انہیں بڑھانا خوب جانتے تھے۔ ان کا بھی کوارٹروں میں بسیرا تھا۔ یوں اگر دیکھا جاتا تو ملازموں کے حساب سے یہ کوٹھی کافی رونق پذیر اور آباد تھی، مگر کوٹھی کے حقیقی افراد، یقینی مالکان کی تعداد رائے کے برابر تھی۔ کامران زیدی جو مشہور اور کامیاب بزنس مین تھے، جن کا سوشل حلقہ بہت وسیع تھا، تعلقات جا بجا تھے، دولت و عیش و کامرانی کی زندگی انہیں ورثہ میں ملی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، شاہان زیدی، جو عرف عام میں شاہو اور شاہی کے پیار بھرے لقبوں سے اپنے حلقہ دوستہ میں پکارا جاتا تھا۔ بیگم زیدی بھی خاصی مصروف خاتون تھی۔ ان کی مصروفیات میں فنکشنز، پارٹیاں اور سماجی تقریبات تھیں۔ یونیورسٹی میں شاہان زیر تعلیم تھا۔ خوبصورت، سمارٹ اور دلکش پرسنالٹی کا حامل شاہان اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی پرکشش سحر انگیز شخصیت، اس کی دولت، ثروت اور خوش مزاجی کی وجہ سے اس کا حلقہ دوستہ بہت وسیع تھا۔ لڑکیاں اس کے گرد رنگین تتلیوں کی مانند اڑتی تھیں۔ لڑکے اس کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے پر تیار ہوتے تھے۔ ہر کوئی اس سے مرعوب نظر آتا تھا۔ وہ اپنی حیثیت اور مرعوبیت سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود بھی بہت سلجھے ہوئے ذہن کا مالک تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی بات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی تھی۔ جس طرح لڑکیاں اس پر جان مارتی تھیں، اس کے لیے کچھ خاص مشکل نہ تھا ان سے فلرٹ کرنا، مگر وہ ایک حد میں رہتا، دوستی، ہنسی مذاق اور اپر کلاس کی عادتوں کو بخوبی نبھاتا اور اپنا دامن بچائے رکھتا۔ یہی تمام خوبیاں اس کی شخصیت کو مزید نکھارتی اور ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا آتا۔ مگر اس کی توجہ اگر کسی کی طرف تھوڑی بہت تھی بھی تو وہ اس کی حالہ زاد کزن آرزو تھی۔
وہ اس کی پسند تھی، شاہان اس سے آگے فیصلہ نہ کر پاتا۔ بہرحال کچھ تھا جو دوسری لڑکیوں میں محسوس نہ کرتا۔ البتہ آرزو اپنی پسند کا اظہار کھلے لفظوں میں کئی بار کر چکی تھی اور اس کے جواب کی منتظر تھی، اور ہر ایسی بات جو محبت کی سمجھ جاتی وہ مسکرا کر ٹال جاتا۔ شاید وہ بھی فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ آرزو جو اس کی ہم عمر تھی اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ شاہان اس کی پسندیدگی کی جھلک اس کی آنکھوں میں واضح محسوس کرتا۔ اس کے والدین اور آرزو کے والدین بھی اس سلسلہ میں خاموش رضامند تھے، جو شاہان کے کسی اشارے کے منتظر تھے، جو ابھی خاموش حالات کے داروں کو بہتا دیکھ رہا تھا۔ شاہان نے گردن موڑ کے ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کھڑکی جو باغ کے پچھواڑے میں کھلتی تھی کھول کے دیکھنے لگا۔ باہر باغ کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ چاند آدھی تاریحوں پر تھا اور اپنا نور زمین پر کسی بے غرض سہی کی طرح پھیلا رکھا تھا۔ ٹھہرا ہوا تالابوں کا پانی چاند کی چاندنی میں سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ ستارے چھوٹے چھوٹے قیمتی موتیوں کی طرح پانی کی تہہ میں بکھرے ہوئے اپنا رنگ دکھا رہے تھے۔ درختوں کی پھلوں سے لدی قطاریں سربا سجود چاندنی کو اپنی شاہوں پر کسی نازک اپسرا کی طرح سنبھالے ہوئے تھیں، اور چاندنی اٹکیلیاں کرتے ہوئے اس کی شاہوں سے نکلنے کی کوشش میں زمین پر بچھی جا رہی تھی۔ ایک نور کا حالہ تھا جو ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھا۔ ہر شے سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ خوبصورت بیلوں کے پھولوں سے اٹھتی دل فریب مہک کو وہ اپنے کمرے میں کھڑا محسوس کرنے لگا۔ رات کی رانی اپنی حکومت میں رات کو مسحور کیے ہوئے تھی۔ شاہان چند لمحے اسی دل فریب منظر میں کھویا رہا، پھر اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو باغ کی طرف اٹھنے سے روک نہ پایا۔ جس خوبصورتی کو وہ بلائی منزل کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، اب وہ اس خوبصورتی میں گم ہو کے دیکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس عالیشان باغ میں کھڑا گہرے گہرے سانس لیتا ہوا فضا میں پھیلی طرح طرح کی خوشبوؤں کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ وہ فطرتاً ایک رومان پرور انسان تھا۔ فطرت سے محبت کرنا اس کی عادت تھی۔ تالابوں کے کنارے لگے برقی قمقمے اپنی رنگین روشنیاں بکھیر کر ماحول کو اور بھی خوابناک بنا رہے تھے، مگر یہ بات شاہان کو تسلیم کرنا پڑی کہ چاند کی روشنی ان سب مصنوعی اور خوبصورت رنگوں پر حاوی تھی، اور اسی کا سحر تھا کہ وہ کمرے سے یہاں تک کھینچا چلایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے باغ کے درمیانی احاطہ میں آ گیا، جہاں کرسیاں اور میز اس طرح سجائے گئے تھے کہ باغ کی سیر کرنے والا تھک کے ان پر چند گھڑی آرام کرے۔ تمام نشستیں فارغ تھی اور شاہان اپنے خیال میں خود ہی ہنسا۔ اس وقت یہاں ہو بھی کون سکتا ہے، اس نے سوچا، اور ایک کرسی کی طرف قدم بڑھا دیے تاکہ وہاں بیٹھ کے باغ کے چاروں اطراف کا جائزہ لے سکے اور خوبصورت چاندنی سے محفوظ ہو سکے۔ زیدی اور بیگم زیدی یقیناً سوچ چکے تھے کہ ان کی دن بھر کی مصروفیات انہیں اس قابل نہ چھوڑتی تھی کہ وہ قدرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ شاہان ہی تھا جو ابھی ان چکروں سے آزاد تھا اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہیں گھماتے ہوئے ماحول کے سحر کو اپنے اندر اتارنا چاہا۔ خوابناک خاموشی ہر طرف مسلط تھی، یہاں تک کہ شاہان کو اپنے دل کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی، اور وہ اپنے تنفس کے نظام کو بھی واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ دفعتاً ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ آواز جو اچانک ہی ابھری تھی شاہان کی سماعت تک پہنچی، مگر پہچان حاصل نہ کر سکی۔ البتہ وہ اس خوابناک ماحول کا حصہ ہرگز نہ تھی۔ شاہان نے اپنے وجود کو جھٹکتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ماحول کو اپنے اندر جذب کرنا چاہا۔ ابھی اسے بے فکر ہوئے چند ثانیے بھی نہ گزرے تھے کہ دفعتاً وہی آواز پھر ابھری۔ شاہان ایک دم سے چونک اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ باغ کے وسط میں تھا، تالاب اس کے سامنے کی سمت تھا۔ اب ان کے اور شاہان کے درمیان آم کے درختوں کی گھنی قطاریں تھیں۔ دوسری طرف مختلف پھولوں کے پودے مختلف شکلوں میں کاٹ کر رنگین گھاس کے درمیان باغ کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہے تھے۔ پچھلی طرف باغ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے کچھ خاردار مصنوعی پودے جا بجا گملوں میں سجائے گئے تھے، اور چند مجسمے جو مختلف شکلوں اور سائزوں میں چلتی پھرتی دنیا کا نمونہ پیش کر رہے تھے، اور تھوڑے فاصلے پر سنگی مجسمے عجیب طرح کی دنیا دکھا رہے تھے جو ہر طرح سے بے نیاز تھی۔ شاہان نے آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کے لیے کان کھڑے کر دیے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ آواز آم کے درختوں کی قطاروں کے پیچھے تالاب کے پاس سے نمودار ہوئی ہے، جو تالاب آم کے درختوں کی قطار کے بالکل پاس تھا، اور پھر باقی دو یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے۔
ان تالابوں کے گرد خوبصورت چکنے پتھر اس طرح سجائے گئے تھے کہ وہ سچ مچ کسی وادی کا حصہ معلوم ہوتے، اور ان کے درمیان چند بوٹیاں بھی لگائی گئی تھیں جن کے ننھے منھے پھول کھل کے مزید خوبصورت نظارہ دیکھنے کو دیتے۔ شاہان کان کھڑے کیے ہوئے اس آواز کو پھر سے سننے کا منتظر تھا کہ اسے وہ ایک بار پھر سے سنائی دی، ایسے جیسے کوئی نہایت احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا چل رہا ہو، مگر اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ ہلکی ہوا میں فضا کو ارتعاش بخش رہی تھی، اور وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ یہ آواز کپڑوں کی سنسناہٹ تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ آم کی قطاروں کو کراس کر کے تالاب کے قریب تھا، مگر آواز پیدا کرنے والا وجود ندارد تھا۔ چاند کی چاندنی میں ہر شے حرف لوح کی طرح روشن تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر یکدم سے وہ اچھلا۔ وجہ معقول تھی، کپڑے کے ٹکڑے کی ہلکی سی جھلک اس کی آنکھوں میں کوندی، جو دوسرے ہی لمحے درختوں کی قطار جو بیلوں سے چھپی ہوئی تھی میں غائب ہو چکی تھی۔ وہ سفید کپڑا تھا شاید۔ شاہان بجلی کے کوندے کی طرح دوسرے ہی لمحے اس قطار کے عقب میں تھا۔ وہاں بھی حالی منظر اس کا منتظر تھا۔ اے کون ہو تم؟ وہ چلایا، مگر اس کی آواز ہوا میں گونج کے رہ گئی۔ اس نے دوبارہ اپنا فقرہ دہرایا، مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے بے قراری سے باغ کا چپا چپا چھان مارا، ایک ایک درخت دیکھا، سنگی مجسموں کو اس طرح گورا جیسے وہی تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کا سبب تھے، لیکن سنسان باغ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی دل فریب خوبصورتی اور ماحول کا سحر ٹوٹ چکا تھا۔ شاہان نے متشبہ نظروں سے آس پاس دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دل کی دھڑکن کان پھاڑ دینے کی شدت سے سنائی دے رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت محسوس کر کے دوسرے ہی لمحے وہ باغ کے گیٹ کی طرف سرپٹ بھاگ رہا تھا، اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کے دم لیا۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ڈیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خواص درست ہوئے تو وہ باغ کے واقعے کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ بزدل ہرگز نہ تھا۔ بزدل ہوتا تو اس نادیدہ وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرتا، مگر عجیب کیفیت سے اس نے سوچا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس نے واضح طور پر قدم زمین پر چلتے ہوئے محسوس کیے تھے، اور پھر وہ سفید سا ٹکڑا جس کی مؤثر سی جھلک اس نے دیکھی تھی، یقیناً وہ کسی لباس کا ہی حصہ تھا۔ اس نے سوچا، مگر کون؟ اس وقت وہاں کون ہو سکتا ہے؟ سارے مالی کوارٹروں میں چلے جاتے ہیں۔ باغ اس وقت خالی ہی ہوتا تھا، کوئی ذی نفس وہاں موجود نہ ہوتا تھا، مگر ہو سکتا ہے آج کوئی ملازم وہیں ٹھہر گیا ہو۔ اس کے دماغ نے معقول تجویز پیش کی، جسے اس نے فوراً ہی رد کر دیا۔ بھلا ملازم کا اس وقت وہاں کیا کام؟ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے سوچا، شاید یہ میرا وہم ہو۔ یہ آخری خیال کچھ سکون بخش تھا، حالانکہ اس کے دل کی تیز دھڑکن اور اس کی سماعت اسے قبول نہ کر رہی تھی، مگر اس وقت وہ اسی خیال کو غنیمت جاننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ چاند دھیرے دھیرے ڈلنے لگا تھا۔ اس کی کھڑکی کے پٹ اب بھی کھلے تھے، جنہیں وہ کھلا چھوڑ کے باغ میں چلا گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلنے پر اس نے اپنا سر بوجھل محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ رات کا واقعہ پھر سے اس کے ذہن میں کوندتا، وہ سر جھٹک کے واش روم میں گھس گیا اور کتنے ہی پل سانس روک کے شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کے ناشتے کی ٹیبل پر تھا، جہاں اس کے ممی ڈیڈی اس کے منتظر تھے۔ وہ انہیں صبح کا سلام کہتا ہوا اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دو چار ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ناشتہ ہو گیا۔ رات والا قصہ اب اس کے ذہن سے مکمل طور پر محو ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے فکری سے گاڑی کی چابی سنبھالے باہر تھا، جہاں اس کی خوبصورت نیو ماڈل کار اس کی منتظر تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ڈیڈی کی طرف دیکھا، جو اپنی گاڑی پر آفس کے لیے نکل رہے تھے۔ ابھی وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول ہی رہا تھا، سلام صاحب جی کی آواز پر چونک کے اس نے سر اٹھایا۔ اس کے سامنے نذیر بابا کھڑا تھا، جو باغ کے مالیوں میں سے تھا۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ رات کا سارا منظر ایک فلم کی طرح اس کے ذہن کی اسکرین پر دوڑنے لگا۔ وہ سلام کا جواب دینا بھول کے ٹکر ٹکر مالی کی طرف دیکھنے لگا، پھر اپنے خیال سے چونکا تو بے ساختہ اس کے منہ سے سوال نکل گیا۔ مالی بابا، اس نے لہجے میں احترام کو ملحوظ رکھا کہ وہ باغ کا سب سے تجربہ کار اور پرانا مالی تھا۔ ایک بات پوچھنا تھی آپ سے۔ وہ اپنے اندر بے تحاشا ابھرتے ہوئے تجسس پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پوچھیے صاحب جی، وہ نرمی سے بولا کہ شاہان اپنی اچھی فطرت کے باعث اسے بھی بہت پسند تھا۔ اس میں امیروں کے لاڈلوں جیسی ہر مستیاں نہ تھی۔ وہ بہت احترام اور لحاظ و مروت کرنے والوں میں سے تھا۔ باغ میں رات کو آپ میں سے کوئی مالی ٹھہرتا ہے؟ اس نے ایک آس سے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، رات کو سب کوارٹر میں آ جاتے ہیں، اور باغ میں وہاں کہاں ٹھہریں گے، اور وہاں ٹھہر کے وہ کریں گے بھی کیا؟ مالی بابا نے جواب دیا۔
شاہان کے اندر ایک عجیب سی آواز گونجی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ وہ زن سے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ مالی بابا نے حیرت سے اسے دیکھا اور کندھے اچکاتا ہوا باغ کی سمت بڑھ گیا۔ باغ میں جانے تک وہ شاہان کے متعلق سوچتا رہا۔ انہیں آج کیا ہوا ہے، اس نے سوچا۔ انہیں باغ کے اندر مالی کے ٹھہرنے سے کیا سوجی؟ وہ سوچتا ہوا تالاب کے کنارے پہنچ گیا۔ غیر دانستہ طور پر اس کی نظر شاہان کے کمرے کی طرف اٹھ گئی، جو دوسری منزل پر واقع تھا۔ وہ چونکا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ شاہان بابو یہاں سے رات کو باغ کا جائزہ لیتے رہے ہیں، اسی لیے وہ باغ کے متعلق پوچھ رہے تھے، اس نے سوچا، اور قدموں کی چاپ پر چونک کے پلٹ کے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھی مالی تھے، جو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ پھر وہ خوش گپیوں میں مصروف باغ کی مختلف سمتوں کی طرف بڑھتے گئے۔ ہیلو شاہو، ایک سریلی آواز اس کے کانوں کے قریب گنگناتی سنائی دی۔ شاہان نے چونک کے دیکھا۔ وہ آرزو تھی اپنے حسن کے جلووں کے ساتھ کن سوچوں میں گم ہو۔ وہ اس کے قریب گھاس پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، شاہان نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، آرزو نے ڈرامائی انداز سے آنکھیں جھپکی، پھر سر جھکائے تنکا چباتے ہوئے بولی، حضرت آس پاس کا جائزہ لے رہے ہیں کیا؟ وہ شول لہجے میں بولی تو وہ ہنس دیا۔ بس ایسے ہی، کوئی خاص بات نہیں۔ تم بتاؤ آنٹی کیسی ہیں اور انکل؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ سب ٹھیک ہیں، تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی آ کے انہیں اپنی شکل ہی دکھا دیا کرو، نہ جانے کون کون سی آسیں لگائیں بیٹھے ہیں۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی تو شاہان اس کا مطلب سمجھتے ہوئے نظر چرا گیا۔ ایک طرف سے بچے تو دوسری طرف پھنسے، اس نے سوچا، اور ایک دفعہ پھر سے بات بدلنے کو اس کی فرینڈ ثنا کا قصہ لے بیٹھا، جس کی لو سٹوری آج کل پوری یونیورسٹی میں ہاٹ نیوز بن کے گردش کر رہی تھی۔ یہ آرزو کی پسندیدہ سٹوری تھی، کیونکہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ یونیورسٹی میں روز کسی نہ کسی کی تو سٹوری پروان چڑھتی اور پھر ٹوٹ جاتی۔ آرزو کو کبھی کسی سے سروکار نہیں رہا تھا، مگر آج کل اس کی دوست کا معاملہ تھا، جس میں وہ پوری طرح انوالو تھی۔ اب وہ پورے زور و شور سے اس کا قصہ سنانے بیٹھ گئی تو شاہان نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کا سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا کہ اس کی جہاں آگ کے تان ٹوٹی تھی، شاہان کو پھر سے جان بچانا مشکل ہو گئی تھی۔ اے کاش کبھی ہمیں بھی کوئی چاہے اور ہماری محبت کی سٹوری بھی یونیورسٹی کے در و دیوار میں گردش کرے، کیمپس میں بیٹھ کے قصے سنائے جائیں، کیفیٹیریا میں ڈسکس کیے جائیں۔ اور وہ حسرت امیز لہجے میں اور نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی کہ شاہان نے اسے ٹوکا۔ تمہیں پبلسٹی کا کچھ زیادہ ہی شوق نہیں؟ وہ اسے گورتے ہوئے بولا، اور وہ جو اپنی رو میں بولے جا رہی تھی سخت بدمزہ ہو کے اسے جواباً گورنے لگی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر شاہان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کھلی ہوئی کھڑکی پر اس کی نظریں جم کے رہ گئیں۔ وہ چونکا، تو کیا میں نے رات کو کھڑکی بند نہیں کی تھی؟ اس نے سوچا، اور پھر اسے خود ہی یاد آ گیا کہ رات کو وہ باغ میں جانے سے پہلے کھڑکی بند کر کے نہیں گیا تھا، اور پھر واپسی پر بدخواسی کی وجہ سے وہ کھڑکی بند کرنا بھول گیا تھا، اور پھر صبح بھی اسے کھڑکی بند کرنا یاد نہ رہی تھی۔ تو کیا ملازمہ نے بھی صفائی کے دوران کھڑکی بند نہیں کی؟ ہو سکتا ہے اس کا دھیان نہ گیا ہو، اس نے سوچا، اور آگے بڑھ کے کھڑکی کے پٹ بند کرنے چاہے تو نظر بے ارادہ ہی پھسل کے باغ کے احاطے میں چلی گئی۔ وہ بری طرح چونکا، ایک سایہ گردش میں تھا۔ وہ پوری حسیات کے ساتھ متوجہ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں سے بے اختیار گہری سانس خارج ہوئی۔ وہ مالی تھا، جو درختوں کی قطاروں سے نکل کے اب اس کی نظروں کے عین سامنے تھا۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے کھڑکی بند کی اور بیڈ پر لیٹ گیا، تھوڑی دیر سستانے کا ارادہ کرتے ہوئے۔ شام کو کلب جانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور اپنے گروپ کی پارٹیاں انجوائے کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کے جھونکوں سے محفوظ ہو رہا تھا، اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کیسی گہری نیند آئی، اور اس کے شام کے سارے پروگرام چوپٹ ہو کے رہ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو اندھیرا در و دیوار پر اتر آیا تھا۔ ملجگی سی شام رات کے ملاپ میں ڈل رہی تھی۔ وہ چونک کے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازم کمرے کا دروازہ پیٹنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ صاحب جی، میڈم صاحبہ آپ کو کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی کراری آواز نے اس کے سارے طبق بیدار کر دیے۔ وہ سر جھٹک کے خود کو ہوش دلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اتنی لمبی نیند لی۔ اسے اتنی نیند کبھی بھی نہ آتی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی کے بعد وہ 1 یا 2 گھنٹے آرام کر کے فریش ہو جاتا اور پھر تازہ دم ہو کے گاڑی لے کے نکل پڑتا، اور رات 9-10 بجے ہی اس کی واپسی ہوتی۔ کئی دفعہ کھانا باہر ہی کھا لیتا، مگر اس کی زیادہ تر کوشش ہوتی کہ کھانا اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی کھائے، کہ دن میں 2 مرتبہ ہی تو وہ سب مل بیٹھتے تھے، ایک صبح کے وقت ناشتے پر اور دوسرا رات کو ڈنر پر۔ اس کے علاوہ سارے دن کی مصروفیت میں انہیں ایک دوسرے سے مل بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔
وہ واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کے کھانے کی ٹیبل پر موجود تھا، جہاں اس کے ممی پاپا اس کے منتظر تھے۔ وہ ایک محبت بھری مسکان لبوں پر بکھیر کے انہیں سلام کرتے ہوئے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران دن بھر کی مصروفیت کی چیدہ چیدہ گفتگو ہونے لگی اور پھر چائے کا دور چلا۔ اس نے اپنے والدین کے چہرے پر تھکن اور نیند کے آثار واضح محسوس کیے، جبکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاہان اپنے والدین کو گڈ نائٹ کہہ کے اپنے کمرے میں آ گیا کہ دن بھر کی تھکن اب ان پر غالب آنے لگی تھی اور نیند ان کے حواسوں پر پوری طرح چھا چکی تھی۔ اس لیے وہ انہیں مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اوپر چلا آیا۔ حالانکہ آج اس کا دل بے شمار باتیں کرنے کو تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کی باتیں سن بھی لیں گے، کہ یہی لحاظ اور مروت اس کے والدین سے اس کی طبیعت میں صلاحیت کر گیا تھا کہ اپنی طبیعت پر دوسرے کا موڈ سہ جانا، مگر وہ بھی انہی کی اولاد تھا۔ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت بام کے اپنی مجبوری ظاہر کر کے وہاں سے کھسک آیا تھا اور اب کمرے میں بیٹھا پاس بکھرے ہوئے میگزین الٹ پلٹ کرنے لگا تھا اور نیند اس کی آنکھوں سے بدستور غائب تھی۔ اس نے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کر لیا۔ انگلش مووی چل رہی تھی، مار داڑ سے بھرپور منظروں سے فلم بنائی گئی تھی۔ وہ گھنٹے میں ہی اکتا کے ٹی وی بند کر چکا تھا۔ اس کی نظر گھڑی کی سوئیوں کی سمت اٹھ گئی۔ رات کے 11 بج گئے تھے، لیکن نیند بدستور غائب تھی۔ پھر وہ بے اختیاری سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ کھڑکی کھول چکا تھا۔ سامنے وہی دلربا منظر تھا۔ چاندنی اپنے خزانے باغ پر لٹا رہی تھی۔ درخت سنہری چوگا پہن کے دلربا دلہن کی طرح سجے کھڑے تھے۔ پانی اپنی قسمت پر نازا چاند ستاروں کو آغوش میں بھرے ہلکے ہلکے ہلکورے لیے ہوئے ان کی چمک کو اپنے اندر جذب کرنا چاہ رہا تھا۔ ہر طرف سنہرا خوبصورت منظر پھیلا ہوا تھا۔ وہ مبہوت سا رہ گیا۔ نظارے کی دلکشی اسے اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ وہ سہج زدہ سا اس منظر کو دیوانگی کے عالم میں تکے جا رہا تھا۔ میں پہلے کہاں تھا اس دنیا سے؟ اس نے خود کلامی کی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ باغ کے بیچوں بیچ درمیان والے تالاب کی منڈیر پہ کھڑا تھا۔ وہی حسین منظر تھا۔ وہ دم بخود سا ہر بات کو پس پردہ کیے چلنے لگا اور پھر وہ باغ کے وسط میں آ کر انہی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ سحر زدہ ماحول، سوئی سوئی چاندنی اور خاموش باغ کا طلسم وہ کسی اور ہی دنیا میں کھونے لگا کہ یکدم سے اس کے شعور نے واپس اسی دنیا میں لا پھینکا۔ وہ یکدم سے چونک کے آرام کرسی سے سیدھا ہوا تھا۔ کوئی وجہ تو تھی کہ وہ چونکا تھا، مگر وہ وجہ ابھی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے خوشنما آسمان پر نظریں جما دی۔ چاند تاروں کی محفل پر اسے مغلوں کے دور کے محلوں کا گمان ہوا، جس میں بادشاہ چاند کی طرح نمایاں ہوتا اور وزراء اور عوام الناس تاروں کی سی حیثیت رکھتے۔ آسمان شفاف اور نیلا تھا، جس پر نور کے ذرے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اس خوبصورتی کو دیکھتا رہ گیا کہ دھیمے قدموں کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی اور وہ اکڑوں ہو بیٹھا۔ آواز دھیرے دھیرے کبھی ابھرتی اور معدوم ہو جاتی۔ وہ سانس روکے اپنی ساری توانائی اپنی سماعتوں پر مرکوز کر چکا تھا۔ آواز کی سماعت کا اندازہ لگانے میں اسے دیر نہ لگی۔ کچھ کل کا تجربہ اور کچھ سرد خاموشی میں واحد ابھرتی ہوئی آواز کی سمت کا تعین کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے وجود کو سنبھالا اور بمشکل تمام اٹھ کھڑا ہوا۔ درختوں کی قطار کے پیچھے آواز کا مرکز تھا۔ وہ چند لمحے ارتعاش مچاتی دھڑکنوں کو قابو کرتا رہا اور دوسرے ہی لمحے چھلاوے کی مانند قطار کے عقب میں تھا۔ یہ ایک خود ساختہ دھوکہ تھا جو اس نے خود کو بھی دیا اور اسے بھی دینے کی کوشش کی، مگر کوئی خاطرہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ کچھ نہ دیکھ پایا کہ اس کی نظر بے اختیار تالاب کے پانی کی طرف اٹھ گئی، جس کے کنارے پر وہ سفید سا کپڑا ڈلکا تھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ سورج سے امرود کے درخت کی قطار کے پیچھے چلا گیا۔ کپڑا غائب ہو گیا۔ شاہان نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر بے اختیار اس کے سامنے والی قطار کی طرف دوڑ لگا دی، جس میں امرود کے درخت تھے اور ان پر انگوروں اور مختلف پھولوں کی بیلیں پروان چڑھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس گنجان حصے میں تھا۔ گنجان حصہ اس لیے کہ اس میں محض ایک آدمی کے چلنے کی گنجائش چھوڑ کے درختوں کی دوسری قطار تھی، جو کہ مختلف پھلوں اور پھولوں پر مشتمل تھی۔ یہاں پہنچ کے بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس نے ایک درخت کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، ایسے جیسے وہ ندیدہ مخلوق درخت پر کہیں جا کے چھپ گئی ہو۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس حصے سے نکل آیا تو اس کی نظریں بے اختیار سنگی مجسموں کی طرف اٹھ گئیں۔ مختلف پوز بناتے ہوئے انسانی شکلوں کے سنگی مجسمے چاند کی چاندنی میں کچھ خاص اچھا تاثر نہ دے رہے تھے، بلکہ ماحول کی پرسراریت کو ان کے بے تاثر چہرے اور پتھر آنکھیں مزید بڑھا رہی تھی۔
شہان نے باغ کے ایک ایک کونے کو پھر سے چھان مارا۔ آج آواز اس کے حلق سے نہیں نکل رہی تھی، اس لیے وہ پوچھ نہ سکا کہ کون ہے، بس خاموشی سے تلاش کرتا رہا، اور وہ آم کے درختوں کی قطار سے منہ موڑے کھڑا تھا کہ یکدم سے اسے اپنے پیچھے عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو شہان کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ وہ جس کو ڈھونڈ رہا تھا اب وہ اس کے عقب میں تھا، مگر اس میں ہرگز اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ پلٹ کے اسے دیکھتا۔ اسے اپنے چند لمحے پہلے والی حرکت پر حیرت ہوئی، جب وہ باغ کا چپا چپا اور ایک ایک درخت اسے تلاش کرنے کے لیے گھور رہا تھا، اور کہاں اب کے پلٹ کے دیکھنا محال تھا۔ وہ چند لمحے سانس روکے کھڑا رہا۔ یہ لمحے بہت بھاری تھے، اسے اپنی روح انجانے خوف سے قفس عصری سے پرواز کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سرسراہٹ دوبارہ سنائی دی، اور دوسری لمحے زمین نے اس کے مضبوطی سے جکڑے ہوئے قدم چھوڑ دیے، اور وہ گویا کسی اسیب سے دامن چھڑا کے اس دہشت سے بھاگا کہ اس کے قدموں کی دمک سے باغ کی خاموشی کی فضا تہہ بالا ہو کے احتجاج کر کے رہ گئی۔ مگر وہ ہر بات سے بے نیاز پاؤں سر پر رکھ کے بھاگا کہ گویا قدم رکے تو کچھ ہو جائے گا، ایسا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلائی منزل پر موجود تھا اور سانس کی گاڑی کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل کے واقعے کو اس نے وہم کہہ کے ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر آج کا واقعہ اسے وہ کس طرح وہم کہہ کے ٹالتا؟ اس نے 2 دفعہ اس کے قدموں کی چاپ اور پھر وہی سفید کپڑا اپنی آنکھوں سے تالاب کے کنارے پر پڑا دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس کے عین عقب سے ابھرنے والی لباس کی سرسراہٹ۔ وہ دل کو معمول کی رفتار پر لانے کی تگ و دو کرنے لگا، مگر اسے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ دل اپنی رفتار میں کمی لانے کو تیار نہ تھا، اور آج تو اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ تھی کہ وہ خود کو مطمئن کرتا۔ مالی کا جواب اس کے ذہن میں گونج رہا تھا کہ وہ باغ میں رہ کر کیا کریں گے اور رہیں گے کہاں؟ تو پھر وہ کون تھا جو باغ میں رہ رہا تھا، اور کہاں اس نے بے قراری سے سوچتے ہوئے بیڈ سے کروٹ لی، اور دوسرے لمحے اس طرح جھٹکا کھا کے اٹھا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ کھڑکی پوری طرح کھلی ہوئی تھی، چاندنی بے دھڑک اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ شہان کو لگا کہ اگر کھڑکی ذرا دیر اور کھلی رہی تو یقیناً وہ نادیدہ غائب ہونے والی ہستی اس کے کمرے میں آ جائے گی۔ اس نے زور سے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالا اور آنکھوں کو سختی سے بند کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کے کھڑکی بند کر دی کہ باغ کا منظر دوبارہ دیکھنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ پہ بے سود پڑا ہوا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ خوف اس کے حواس پر کسی کالی سیاہ چادر کی طرح پھیل گیا تھا جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس کے باہر کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا سوائے اس اندھیرے کی خوفناک چادر کے جس نے شہان کو پوری طرح ڈانپ رکھا تھا۔ وہ اندھیرے میں بے ہوش ہو کے رہ گیا تھا۔ دوسری صبح بڑی بوجھل تھی۔ اس نے دکھتے پپوٹوں اور باری چکراتے ہوئے سر کے ساتھ بمشکل آنکھیں کھولی تو سورج کی کرنوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ بیڈ پر ویسے ہی سدھ لیٹا ہوا تھا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھیں اور ان میں جوتے ہنوز موجود تھے۔ وہ چند لمحے اپنی حالت پر غور کرتا رہا، پھر رات کے واقعات ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ لیکن اب دن نکل آیا تھا، رات گزر چکی تھی۔ دن کی روشنی ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ ہو چکا تھا اور وہ اسے اپنے اوپر سہ چکا تھا، تو اب مزید اپنی حالت خراب کرنے سے کیا حاصل؟ اس نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور واضح طور پر اس بہار کو محسوس کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں باری اور اعضاء کمزور ہو رہے تھے۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا بمشکل منہ ہاتھ دھو کے کسی مست شرابی کی طرح بہار کے چکروں میں ادھر سے ادھر ڈولتا ہوا نیچے ناشتے کی ٹیبل تک جا پہنچا، جہاں اس کے ممی ڈیڈی بڑی شدت سے اپنے گھر کی انوکھی اکلوتی رونق کا منتظر تھے، جو ان کے گلشن میں کھلا ہوا واحد پھول تھا۔ شہان نے بمشکل اپنی آنکھیں پوری کھول کر انہیں صبح کا سلام کہا۔ اس کی تمام کوشش کے باوجود والدین کی پیار بری نظریں اپنی اکلوتی اولاد کے دکھ تک جا پہنچیں۔ تم ٹھیک ہو؟ بیگم زیدی نے پریشانی سے کہتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑ کے اس کی جانب لپکی۔ زیدی صاحب بھی چونک کے پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں ماما، اس نے اپنی آواز کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو بہار سے بوجھل اور باری ہو رہی تھی۔ ارے کہاں ٹھیک ہو؟ وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ دھرتے ہوئے بولی، اور دوسری لمحے کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ بہار کی شدت سے اس کا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی اور زیدی صاحب کو جلد از جلد ڈاکٹر کو بلانے کا کہنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مما اور ملازم کے سہارے دوبارہ اپنے کمرے کے بیڈ پر تھا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہی تھی۔ شہان نے بے حد سکون محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لی، جو بہار کی شدت سے جل رہی تھی اور چبھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کب آیا اور گیا اسے ہوش نہ تھی۔ اطلاع پاتے ہی آرزو فوراً سے پیشتر کیسے پہنچی اور کیسے یونیورسٹی میں اس کے بغیر بور دن گزرنے کے اس قصے کو سناتی رہی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دعاؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سے سو رہا تھا۔
وہ سب اس کے پاس سے ہٹ گئے تھے۔ شام کو بیگم زادی نے بمشکل اسے اٹھا کے تھوڑا سا سوپ پلایا اور زبردستی جوس کا گلاس بھی پلایا اور اپنے ہاتھوں سے دوائیاں کھلائیں۔ پھر وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہیں، لیکن وہ بے خبر سو رہا تھا۔ بخار کی شدت ٹوٹ چکی تھی، مگر کمزوری کا غلبہ بدستور تھا۔ وہ اپنے خوبصورت بیٹے کے چہرے پر ایک پریشان نظر ڈالتے ہوئے جھک کے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ رات کو سونے سے پہلے وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے پھر اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ زیادی صاحب تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھنے آئے تھے اور اسے بتایا تھا کہ وہ آرام سے سو رہا تھا، مگر ماں کی بے چین طبیعت کو سکون کہاں آتا جب تک وہ اسے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی۔ وہ مست ہو کے سو رہا تھا، بخار اب تقریباً اتر چکا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے سرہانے بیٹھی، اس کے بال سہلاتی رہیں، پھر اس کی پیشانی کو چوم کے آہستگی سے شب بخیر کہتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر آ گئی، جہاں زیادی صاحب ان کے منتظر تھے۔ وہ ٹھیک ہے، سو رہا ہے، وہ ان کی نظروں کا سوال پڑھ کے انہیں زبان تک لانے کی زحمت سے بچاتے ہوئے بولی، اور وہ دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حلق میں شدید چبھن سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی، پیاس کی شدت سے گلے میں جیسے کانٹوں کا جنگل اگ گیا تھا۔ مسلسل نیند لینے کی وجہ سے جسم تھکا تھکا اور آنکھیں متنم تھیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے سرہانے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار گھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے گلاس خالی کر کے واپس ٹیبل پر رکھا اور اندر جاتے ہی اس کے اندر گویا قوت و توانائی سرایت کر گئی۔ وہ خود کو ایک دم سے فریش محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے والی نیند کی کیفیت اب غائب تھی۔ وہ مسلسل آنکھیں جھپکتا ہوا خود کو فریش اور تندرست محسوس کر رہا تھا۔ بخار کی تھکن اور کمزوری بھی غائب تھی۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی لہر اترتے ہوئے محسوس کی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہیں بے تابی سے کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ کل رات والے واقعے کی وجہ سے کوئی اندر ہی اندر اسے تنبیہ کر رہا تھا، مگر اس کیفیت کے آگے وہ آواز نہایت کمزور واقع ہوئی تھی۔ وہ اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑکی کھولے باغ کے احاطے میں جھانک رہا تھا، جہاں وہی روح فرسا منظر تھا جو نظروں کو متوجہ کر کے مبہوت کرنا جانتا تھا، جو ذہن کو چکنا کر کے اپنے اثار میں بے بس کرنا جانتا تھا، جو شعور کو متوجہ کر کے بے بس کرنا جانتا تھا۔ شاہان اس خوبصورت منظر میں کھوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تابی سے درخت سے نیچے اور پھر اوپر، کبھی تالاب کے پانیوں پر، کبھی پھولوں کی بیلوں پر اور کبھی سنگی مجسموں پر پھسل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں کی گردش کے سامنے اس کے قدم بھی گردش میں آ گئے تھے، اور وہ غیر محسوس طریقے سے اس طرح باغ کے وسط میں چلا آ رہا تھا کہ خود اس کو خبر نہ ہونے پائی تھی، اور وہ کرسیوں میں سے ایک کرسی پر ڈہ چکا تھا، جیسے لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ اس کی طبیعت میں کسی قسم کی بے چینی، خوف اور تھکن نہ تھی۔ وہ پہلے دن کی طرح ہر خوف سے بے نیاز، ذہن کو سیاہ سلیٹ کی طرح مانند شفاف لیے ماحول کی جاذبیت میں کھو چکا تھا۔ ہر شے نور میں ڈوبی ہوئی تھی، شجر سونے کے لگ رہے تھے اور سنگی مجسمے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے سونے سے پگھلا کے بنائے گئے ہوں۔ پھول زرد خوبصورت چاندنی میں اور بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ بیلیں اپنی خوبصورتی سے بے نیاز کسی نہ کسی درخت پر فریفتہ ہو کے اس سے لپٹی ہوئی تھیں اور اپنے کومل وجود کی مہک اور قربت سے انہیں مزید سجا رہی تھیں۔ تینوں تالابوں کے بیچوں بیچ شاہراہوں پر چاندنی یوں بکھری پڑی تھی جیسے کسی کے استقبال کے لیے اسے اہتمام کے ساتھ بچھایا گیا ہو۔ پانی کی شفاف تہہ میں چاندنی کا بوجھ ماحول کو کچھ اور ہی رنگ دے رہا تھا۔ خوبصورت چکنے پتھر چاندنی سے گویا پگھلے جا رہے تھے۔ ہر نظارہ اپنے آپ میں مکمل تھا، تو وہ کیسے ان نظاروں میں کھو کے بے خود نہ ہو جاتا؟ وہ تو ان نظاروں کا شروع سے ہی شیدائی تھا۔ شاہان کو آنکھیں بند کیے ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہی مانوس آواز اس کے ہوش اڑا گئی۔ آواز اپنی محسوس سمت یعنی آم کے درختوں کی قطار کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ دم بہد ہو گیا، ساری بے خودی اور سحر ٹوٹ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ان گھنی قطاروں، اس نادیدہ وجود کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا جو اس کے ہوش اڑائے ہوئے تھا، مگر چونکہ انسانی خواص محدود ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اکثر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاہان کو بھی خاطرہ کامیابی نصیب نہ ہوئی تو وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے دوسرے ہی لمحے اس قطار کے عقب میں تھا، لیکن آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کی مانند وہاں کچھ بھی باقی نہ تھا۔ دوسرے ہی لمحے شاہان نے چونکتے ہوئے اس کپڑے کی تلاش میں نظریں گمائیں تو وہ بری طرح اچھل کے رہ گیا۔ آج وہ سفید کپڑا کل کی طرح امرود کے درختوں کی قطار سے تھوڑا سا باہر جھلک رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ اے کون ہو تم؟ آج وہ پھر پکارنے میں کامیاب ہوا۔ اس کا کہنا ہی تھا کہ وہ کپڑا درختوں کی قطار میں غائب ہو گیا، اور شاہان دیدے پھاڑے دیکھتا رہ گیا۔
آج اس پہ کل کی نسبت خوف سے زیادہ تجسس غالب تھا۔ وہ ہر حال میں اسے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر اپنا آدھا گھنٹہ مزید ضائع کرنے کے باوجود وہ اسے ڈھونڈ نہ پایا۔ اسے آسمان اچک لیتا یا زمین نگل لیتی، کچھ پتہ نہ چلتا۔ وہ بس حالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا۔ انسان اس طرح سے غائب نہیں ہو سکتا، اس نے سوچا۔ تو کیا وہ کوئی غیر انسانی چیز ہے؟ دوسرے ہی لمحے اس کا دل معمول کی رفتار سے ہٹ چکا تھا اور پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ ابھر آیا تھا اور قدم باری ہو گئے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب تک خوف کو محسوس نہ کرو، خود پہ طاری نہ کرو، وہ نہیں محسوس ہوتا، مگر جیسے ہی اسے سوچا جائے وہ پوری طاقت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ شہان پہ بھی اس نے لمحے کے 20ویں حصے میں یلغار کی تھی، اور دوسرے ہی لمحے وہ سرپٹ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں تھا اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نظر کھڑکی کی طرف اٹھ گئی جو کھلی پڑی تھی۔ شہان چند لمحے نظریں گاڑے اس کی سمت دیکھتا رہ گیا، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے مضبوط سینے پر ہاتھ دھرا جس کے اندر اس کا دل کسی قیدی پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی سے باغ کے احاطے میں جھانک رہا تھا۔ اس کی نظریں بامشکل جم پائیں تو دوسرے ہی لمحے ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کے دبا دیا ہو۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابھر پڑیں۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ درمیان والے تالاب کے کنارے جو پتھر پڑے ہوئے تھے، جن میں کوئی بڑا اور چھوٹا تھا، جس طرح وادیوں کے تالاب کے کنارے پڑے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں آرام سے نشست بنا لیتے ہیں، اس وقت تالاب کے کنارے پڑے ہوئے قدرے بڑے پتھر پر وہ وجود براجمان تھا۔ شہان نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے دل کو قابو کرنا چاہا۔ وہ مکمل سفید لباس میں سر پر چادر اوڑھے ہوئے تھی، وہ بھی سفید رنگ کی بڑی چادر، گویا وہ کوئی لڑکی یا عورت تھی۔ شہان اس بات کا فیصلہ نہ کر پایا کیونکہ اس کے منہ کا رخ مخالف سمت میں تھا اور وہ مختصر سے جسم کی دان پان سی لڑکی یا عورت تھی۔ شہان ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے باغ کا کونا چھان مارا تھا، اس وقت یہ کہاں تھی؟ اور اس سوال کا جواب دینے سے اس کی عقل قاصر تھی۔ دوسرے ہی لمحے وجود میں حرکت ہوئی۔ شہان کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا اور پھر اس کی بصارت نے احساس دلایا کہ حرکت صرف اور صرف اوپری حصے یعنی گردن اور دڑ میں ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے گویا اس نے رخ پلٹ کے دیکھنا چاہا۔ ایک لمحہ بہت ہوتا ہے سوچنے کے لیے اور کچھ کر گزرنے کے لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور کھڑکی کے دونوں پٹ بند ہو چکے تھے۔ وہ بیڈ پر گر کے اپنے حواس درست کر رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھے۔ شہان کو ایسے لگا تھا جیسے وہ گردن گما کے اس کی سمت ہی دیکھنے لگی تھی اور وہ خود پر اتنے خوف پر قابو نہ پا سکا تھا اور کھڑکی بند کیے بیڈ پر ڈیگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیند اسے ہر خوف سے بے نیاز کرتی گئی اور صبح تک وہ بے سود بستر پر پڑا رہا۔ اب کیسی طبیعت ہے میرے بیٹے کی؟ اس نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ اس کی مما اس کے سرانے بیٹھ کے اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہو ممی؟ اس نے آہستگی سے اپنے پپوٹوں کو ملا جو باری ہو رہے تھے۔ مما نے اس کی پیشانی پر ہاتھ دھر کے بخار کا اندازہ لگانا چاہا جو اب اتر چکا تھا۔ انہوں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اب میرا بیٹا ناشتہ نیچے کرے گا یا یہیں منگوا دوں؟ وہ محبت پاش لہجے میں پوچھنے لگی۔ ارے نہیں مما، اب میں ٹھیک ہوں، ناشتہ نیچے آپ لوگوں کے ساتھ ہی کروں گا، وہ بشاش لہجے میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو بیگم زیدی نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا تو اب میرا بیٹا جلدی سے فریش ہو کے نیچے آ جائے، آپ کے پاپا ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں۔ جی مما، وہ تابع داری سے بولا اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زیدی صاحب بضد تھے کہ وہ آج یونیورسٹی نہ جائے اور گھر رہ کے آرام کرے، مگر شہان کا موقف تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے گھر میں فارغ لیٹ کے بیمار نہیں ہونا چاہتا۔ بیگم زیدی باپ بیٹے کی پیار بھری تکرار میں خاموش تماشائی تھیں۔ شہان گھر رہ کے سارا دن کمرے میں اس بات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ لازمی بات تھی کہ وہ گھر رہتا تو اس کا آدھا دن کمرے میں گزرتا اور اگر وہ کمرے میں ہوتا تو اس کا سارا دھیان باغ کی سمت ہی رہتا، اس لیے اسے گھر رہنے پر شدید اعتراض تھا۔ بہرحال وہ صرف ان سوچوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا جو حقیقی ہی تھی مگر تھی الجھی ہوئی، اور پرسرار اس لیے کہ وہ اپنے دماغ کو مزید پریشان نہ کرنا چاہ رہا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے فرار چاہتا تھا۔ مما، آج میں یونیورسٹی سے لیٹ آؤں گا، باپ کے جانے کے بعد ماں کو اطلاع دینے لگا۔ ارے وہ کیوں؟ بیگم زیدی حیرت سے بولی۔ وہ دراصل آج کچھ دوستوں کے ساتھ گیدرنگ ہے، کچھ گھومنے پھرنے کے ارادے ہیں۔ اس نے مما کو دلاسا دیا اور باہر نکل آیا۔ اپنی گاڑی نکالتے ہوئے اور یونیورسٹی تک پہنچتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی ایک سوچ ٹکنے نہ پائی تھی۔ وہ ہر خیال کو جھٹکنا چاہتا تھا اور تھوڑی سی تگ و دو کے بعد کامیاب بھی ہو جاتا تو دوسرا خیال اس پر اپنا غلبہ جما لیتا، دوسرے سے جان چھڑاتا تو تیسرا۔ وہ انہی جھگڑوں میں یونیورسٹی پہنچ گیا۔
جہاں آرزو ہاتھوں میں ادھ کھلی گلاب کی کلی لیے اس کی منتظر تھی۔ آئیے آئیے شاہان صاحب، کنیز استقبال کے لیے کب سے کھڑی ہے، وہ لمبی بڑھ چھوڑتے ہوئے بولی تو شاہان ہنستے ہوئے اس کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے جٹ گلاب کی کلی اس کی سمت بڑھا دی، جسے چند لمحوں کے توقف کے بعد شاہان نے تھام لیا۔ اوہ تھینک یو، وہ خوشی سے بولی۔ ہیں، شاہان نے حیرت کا اظہار کیا۔ شکریہ تو مجھے کرنا چاہیے تھا، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں، وہ منہ بسور کے بولی۔ تمہیں تو توفیق نہیں ہوئی، اور شاہان کسیانہ ہو کے شکریہ کہنے لگا۔ وہ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات تک ادھر ادھر فضولیات میں وقت گزارتا رہا، صرف اس خیال سے بچنے کے لیے۔ لیکن کہاں تک؟ اس نے اپنے والدین کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے سوچا اب تو کمرے میں جانا ہی تھا، اور پھر وہ خود کو اہل نہ پاتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ ممی پاپا باری باری اٹھ کے چلے گئے، مگر اس کا دل کمرے میں جانے کو ہرگز نہ تھا۔ اس نے نیوز چینل لگا کے اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کرنی چاہی، اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ یکدم سے اسے نیند کی جھپکی سی آئی اور وہ چونک کے ٹائم کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ 11 بج چکے تھے۔ اس نے سر جھٹک کے خود کو فریش کرنا چاہا اور پھر چاقو چوبند ہو کے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے حیریت سے گزرے، پھر تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے اندر بے چینی کی ایک لہر اٹھتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ بے قرار نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اپنی کیفیت کو سمجھنے اور قابو میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے قدم کوٹھی کے پچھلے حصے میں واقع باغ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ آج بے چینی نے اسے کھڑکی تک بھی نہ جانے دیا تھا اور وہ سیدھا باغ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ایک کشش تھی جو اسے لیے جا رہی تھی، وہ اپنے آپ سے بے خبر کھینچا جا رہا تھا۔ پھر یکدم سے وہ چونک گیا۔ چونکنے کی وجہ ایک حقیقت اس کے سامنے تھی۔ آج اسے آواز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ اس وجود کو کل اس نے کھڑکی سے جس طرح تالاب کے کنارے بیٹھے دیکھا تھا، وہ آج اسی جگہ وہیں اس کے آنے سے پہلے موجود تھا۔ شاہان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ پلٹ کے بھاگے یا تالاب کے گہرے پانیوں میں چھپ جائے۔ اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ جس مدہوشی میں وہ یہاں تک پہنچا تھا وہ ہوا ہو چکی تھی، اور اب وہ گمسم کھڑا خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ دفعتاً وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس وجود نے گویا اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا اور پھر بے اختیار پلٹ کے دیکھا تھا۔ شاہان کی سانس سینے میں اٹک کے رہ گئی۔ دل نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت بند کر دی اور وہ آنکھیں پھاڑے اس سمت دیکھنے لگا۔ اس نے دوپٹے کے کونے سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں باہر تھیں، بڑی بڑی خوابیدہ آنکھیں اور چمکتی شفاف پیشانی۔ وہ ان آنکھوں کے سحر میں کھو کے رہ گیا۔ پھر اسے خوف کا احساس نہ ہوا اور وہ بے خودی کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے برابر جا بیٹھا۔ کون ہو تم؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز گونجی تو سامنے موجود ہستی کی مست خوابیدہ آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتے ہی گئیں، جیسے کوئی پیاسا اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہو۔ اس کی پلکیں جھپکنے میں نہ آتی تھیں۔ شاہان ان سمندر جیسی موزن آنکھوں کی لہروں میں پھر سے کھو کے رہ گیا۔ نہ جانے کتنے لمحے بے خودی میں گزر گئے۔ وہ کچھ نہ بولی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آم کے درختوں کی قطار کے پیچھے جانے لگی۔ شاہان جو اس کی آنکھوں میں کھو کر ہر طرف سے بے نیاز ہو گیا تھا، بری طرح چونکا۔ ارے کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ بے قراری سے کہتا ہوا اس کی طرف لپکا، مگر اس کی رفتار تیز تھی اور کچھ شاہان نے اس کا اقدام سمجھنے میں دیر کی تھی۔ وہ درختوں کے عقب میں جا چکی تھی۔ شاہان اس کے پیچھے لپکا مگر دیر ہو چکی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ۔ وہ پکارتا ہوا باغ میں بے قراری سے ٹہلنے اور اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ دوسرے ہی لمحے بے قراری پر حقیقت کا رنگ غالب آ گیا۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے پھر اسے زیادہ دیر باغ میں ٹھہرنے نہ دیا، اور وہ تھکا ہارا اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹا چھت پر نظریں ٹکائے الٹی سیدھی سوچوں کے بور میں ڈوبنے ابھرنے لگا۔ آخر کون ہو تم؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اگلا سارا دن بے چینی سے گزرا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں ہر شے کے کونے سے جھانکتی ہوئی اسے محسوس ہونے لگیں۔ وہ بے قرار ہو اٹھا۔ دن گزارنا مشکل ہو گیا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ دن کو کھینچ کے رات میں بدل دے۔ وہ یونیورسٹی میں بھی نہ گل مل سکا۔ سب نے اس کی غائب دمائی کو محسوس کیا، خصوصاً آرزو نے، جس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا تھا، مگر آج اس کے سارے سوالوں کا جواب اس کے پاس ایک جامع خاموشی تھی۔ اس لیے وہ بول بول کے خود بھی تھک گئی تو چپ ہو کے اسے گورنے لگی، جیسے اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہو، اور پھر آخری حربے کے طور پر ناراضگی سے پاؤں پٹکتے ہوئے جانے لگی کہ شاہان آگے بڑھ کے اس کو روک لے گا، مگر اس کی یہ تدبیر بھی بیکار گئی اور وہ سچ مچ ناراض ہو کے چلی گئی۔ شاہان خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ اسے تو کچھ اور سوجھ ہی نہ رہی تھی سوائے ان آنکھوں کے جو ہر شے میں، ہر منظر میں ابھرتی نظر آ رہی تھی، اور وہ ان کے سحر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ واپسی پر وہ کمرے میں بند ہو گیا۔
کئی دفعہ بے قراری سے کھڑکی کھول کے باغ میں جھانکا مگر بے سود۔ وہاں مالی ٹہلتے اور ہوش گپیوں میں مصروف نظر آئے تو اس نے اکتا کے کھڑکی بند کر دی۔ مما اس کا کئی دفعہ ملازموں سے پوچھ چکی تھی اور سب کا ایک ہی جواب تھا کہ صاحب کمرے میں ہے، اور وہ لاکھ کوشش کے باوجود رات کھانے پر بھی نہ جا سکا۔ اسے خود بھی بلانے آئیں مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا جی کسی طرف مائل نہ تھا، نہ بھوک نہ پیاس، بس ایک بے قراری تھی جو اس کے روئیں روئیں میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ تھا اور نہ کسی سے بات کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تخیل میں اس سے محو گفتگو تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے شدت سے رات کا انتظار تھا کہ سب سو جائیں، مالی باغ سے چلے جائیں تو وہ اسے ملے۔ آج میں تمہیں کچھ بتائے بغیر جانے نہیں دوں گا، وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے فوراً بولا۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ باغ میں کب سے بے قراری سے ٹہل رہا تھا مگر وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ یکدم سے اس کی آنکھ جھپک گئی اور وہ آسمان کی سمت دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش میں آ کے دوبارہ اسی طرف متوجہ ہوا جہاں اس کی موجودگی ہونی تھی، تو وہ چونک گیا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے قراری سے اس کی سمت بڑھا اور اس سے پوچھنے لگا، آخر کون ہو تم اور یہاں کیوں آتی ہو؟ جواباً اس کی خواب آلود آنکھوں نے شہان کے خوبصورت چہرے کو اپنے حصار میں لے لیا اور وہ پھر ان میں کھو کے رہ گیا۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے سر کو جھٹکا۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ کیا کرو گے جان کے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو شہان کو ایسا محسوس ہوا کہ کئی سر ایک ساتھ خوبصورت دھن میں بدل گئے ہوں۔ بہت خوبصورت آواز تھی۔ وہ چند لمحے آواز کے سہ سے نہ نکل سکا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، آخر تم یہاں آتی کیوں ہو؟ تم سے ملنے، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ تو شہان کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کے رہ گئیں۔ وہ خود کو نارمل کرنے لگا۔ مجھ سے ملنے؟ مگر کیوں؟ اور تم ہو کون؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے دہرایا، جو وہ ابن مدہم سی ہنسی فضا کو مزید خوابناک کر گئی۔ جو بھی ہوں تمہاری ہی ہوں، وہ لہجے میں نرمی برتتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ انہیں جاننے کس لیے مغرور ہوا؟ تو وہ پھر سے ہنس دی، شہان کے گرد جیسے پھولوں کی دنک سے بکھر گئی۔ ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی، ساری باتیں آج ہی پوچھ لو گے؟ تم نے بتایا ہی کیا ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ میں تمہاری ہی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی اور وہ سحر میں کھو سا گیا۔ گہری شفاف آنکھیں جن میں ہلکے ہلکے گلابی رنگ کے ڈورے شاید رات کے اس پہر جاگنے کی وجہ سے اتر آئے تھے۔ وہ آس پاس سے غافل ہو کے ان آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نہ جانے کتنے پل ان آنکھوں کی نظر ہو گئے۔ دوسرے ہی پل وہ چونکا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ وہاں اکیلا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ تڑپ کے اٹھا اور اسے پکارنے لگا۔ اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی مگر اس انجان ہستی پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ چند لمحے اپنی ہی آواز کو گونجتا ہوا محسوس کرتا رہا اور پھر تھکے ہارے قدموں سے واپس کمرے میں لوٹ آیا۔ آج وہ خوفزدہ نہ تھا، نہ اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا، بس ایک بے قراری سی تھی جو اس کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ وہ خود سے بے خبر سا ہو رہا تھا اور پھر نہ جانے کب اس کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح ملازم کے دروازہ پیٹنے پر وہ چونکا۔ وہ نیند میں نہیں مدہوشی میں تھا جہاں ہر طرف وہی آنکھیں تھیں، خوابیدہ کھوئی کھوئی۔ اس نے اپنا گھومتا ہوا سر سنبھال کے ملازم کو جانے کو کہا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ یونیورسٹی نہ جا سکا۔ اس کا دل بھی نہ چاہ رہا تھا۔ مما کے کہنے پر اس نے دل نہیں چاہ رہا کہا اور کمرے میں آ گیا۔ پھر اسے ہوش ہی نہ رہا کہ سارا دن اس نے کھڑکی کے سامنے بیٹھے باغ کے احاطے میں جھانکتے ہوئے گزار دیا۔ پھر شام تک اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بے قراری سے بھاگتا ہوا باغ میں آ گیا اور کرسی پر ڈیس آ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کو کیسے بدل دے۔ مالیوں نے حیرت سے اسے دیکھا جو بے قراری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی خیریت؟ مالی بابا اس کے پاس آ کے بولا۔ ہاں خیریت ہے، تم سب جاؤ یہاں سے، وہ بولا تو مالی سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اب وہ وہاں تنہا بیٹھا رہ گیا۔ اب تو آ جاؤ، اس نے آنکھیں بند کر کے پکارا۔ تھوڑی دیر بعد بیگم زیدی اس کے پاس چلی آئیں اور اسے کھانے میں شامل ہونے کو کہا مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے ذرا بھی بھوک نہیں۔ تو بیگم زیدی نے حیران ہو کے بیٹے کو دیکھا، بھوک نہ ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ کوئی توجیہ پیش نہ کر سکا تو بیگم زیدی محبت سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے یہ کہہ کر چل دی کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھا لینا۔ وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہ تھی کہ کب شام کی دیوی رات کی آغوش میں جا سوئی۔ باغ کے احاطے میں روشن چاند کی کرنیں بکھر گئیں اور وقت کی سوئیاں اپنی محسوس جگہ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ چونک کے اٹھا۔ وہی سرسراہٹ تالاب کے کنارے کے پاس سنائی دی تو گویا وہ آ گئی ہے۔ وہ سوچتا ہوا روانی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی محسوس جگہ پر براجمان تھی۔ نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
کہاں چلی جاتی ہو تم؟ وہ اس کی نگاہوں کی تابنال لاتے ہوئے اپنی آنکھیں تالاب کے پانی پر جماتے ہوئے بولا۔ کہیں بھی نہیں، میں تو تمہارے پاس ہی ہوتی ہوں، ہر وقت، ہر لمحہ۔ کیا نہیں ہوتی؟ وہ تائید کے لہجے میں پوچھنے لگی اور وہ انکار نہ کر سکا۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی، ہر لمحہ اس کے خیالوں میں۔ لیکن تم مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ تم کون ہو؟ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولا تو وہ آج پھر ہنس دی۔ یہ سوال چھوڑ دو، کچھ اور پوچھو، وہ بولی تو وہ چند لمحے الجھن امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو سما کیسا خوبصورت ہے، وہ اسے بتاتے ہوئے بولی، اور شاہان کو وہ خوابناک ماحول پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ اور پھر وہ گئی نہیں بلکہ اس سے باتیں کرنے لگ گئی، چاند کی باتیں، خوبصورتی کی باتیں، محبت کی باتیں۔ وہ اس کی ہر بات میں اس بات میں سر ہلاتا کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ تو گویا اس کی سوچیں پڑھ کے اس سے مخاطب تھی، اور وہ خیالات کے اس قدر ملنے پر حیران تھا۔ اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب رات بیت گئی اور وہ کل آنے کا وعدہ کر کے کہاں چلی گئی۔ صبح کی اذانوں نے اسے چونکایا تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ساری رات اسی پتھر پر بیٹھا رہا تھا، وہ نہ جانے کب چلی گئی تھی، اور وہ وہیں بیٹھا اس کے خیالوں میں کھویا رہا تھا۔ اس نے اس پتھر کو دیکھا جس پر وہ بیٹھی تھی، اور پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل مگر وہیں ٹھہرا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ اس کا کسی شے میں دل نہ لگتا، وہ یونیورسٹی نہ جاتا، سارا دن گھر میں پڑا رہتا، رات کا تصور آنکھوں میں لیے۔ وہ ہر رات آتی، اس سے باتیں کرتی، اس کے پہلو میں بیٹھتی اور پھر چلی جاتی۔ وہ ساری رات وہیں گزار دیتا، پھر سارا دن اس کے آنے کے انتظار میں کمرے میں، کبھی باغ میں اور کبھی کھڑکی سے جانگتا رہتا۔ اسے پورا ہفتہ ہو گیا تھا گھر پر رہتے ہوئے۔ وہ روز یونیورسٹی جانے سے عذر تراشتا اور گھر پر پڑا رہتا۔ بیگم زیدی اس کی حالت پر حیران تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ نہ دوستوں سے ملتا ہے اور نہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اس نے اپنی ساری سرگرمیاں بند کی ہوئی ہیں، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا، اور نہ لباس کی فکر۔ وہ ایک ہی ڈریس میں 2 3 دن گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ جب وہ احساس دلاتی ہیں تو چونک پڑتا ہے اور پھر کپڑے چینج کر لیتا ہے۔ زیدی صاحب کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، اور بیگم زیدی اپنے اکلوتے بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان تھی کہ زندگی کی سرگرمیوں میں شامل ہونے والا، ہر دم فریش رہنے والا ان کا بیٹا کیسا گوشہ نشین ہو گیا ہے کہ دنیا کی خبر نہیں، شیو تک کہہ کے کروانا پڑتی ہے۔ اسے تو گویا کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ بیگم زیدی نے پریشانی سے آرزو کو بلا کر خریدا کہ شاید اسے بھی کچھ خبر ہو، مگر وہ بالکل انجان تھی۔ الٹا شاہان کے رویے پر وہ خود بھی بری ہوئی تھی۔ بیگم زیدی کی شکایت سنتے ہی پھٹ پڑی اور انہیں اس دن کی ساری روداد سنانے لگی جس دن کے بعد شاہان یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ بیگم زیدی نے پریشان ہو کے اس کی باتیں سنی۔ آرزو نے کہا کہ اس نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا ہے اور کسی سے رابطے پر بھی نہیں، دوستوں کے فون اٹینڈ نہیں کرتا اور معذرت کر دیتا ہے۔ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، بیگم زیدی فکر مندی سے بولی۔ میں تو سمجھا کے پوچھ کے تھک گئی ہوں، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آنٹی مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، آرزو فکر مندی سے بولی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں پوچھتی ہوں۔ کسی نے چپکے سے پیچھے آ کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ شاہان نے آہستگی سے اس کے ہاتھوں میں لے کر اندازہ لگایا۔ آرزو، وہ بولا، شکر ہے تم نے پہچانا تو صحیح، ورنہ میں تو سمجھتی تھی تم اب تک بھول چکے ہوگے۔ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی اور پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ ہلکی ہلکی شیو کے ساتھ تھکی تھکی آنکھیں، الجھے بار، مل جگہ لباس، یہ شاہان ہی تھا؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا، اور پھر پریشانی سے اس کا حال دریافت کرنے لگی۔ پہلے وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، پھر آخر کار ہار مان لی۔ ایک شرط ہے میری تم سے، کسی اور کو نہ بتانا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو منظور ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کھڑکی سے نزدیک لے گیا۔ وہ دیکھو سامنے، اس نے کھڑکی کھول کے سامنے تالاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ رہی ہو نا وہ پتھر، وہ وہاں پر آتی ہے۔ وہ کھوئے لہجے میں بولا۔ کون آتی ہے؟ آرزو جھٹکا کھاتے ہوئے بولی۔ تم یہ سوال چھوڑ دو، وہ اس کی زبان میں بولا، اور پھر وہ رفتگی سے تالاب کی سمت دیکھنے لگا۔ آرزو کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ کب آتی ہے وہ؟ رات کو؟ کیا؟ وہ اچھلی۔ کہاں سے؟ کون ہے وہ؟ پہلے سوال کا جواب تو مجھے پتا نہیں، اور دوسرا سوال میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ اسے چھوڑ دو۔ آرزو نے ایک دفعہ پھر اسے مشتبہ نظروں سے گھورا۔ نہ جانے کہاں سے آتی ہے اور کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ وہ ہلا میں نظریں جماتے ہوئے بولا۔ کیسی ہے وہ؟ آرزو کو اپنی آواز ڈوبتی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں، وہ نقاب پہنتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں، اس کی آنکھیں سحر انگیز خوابیدہ ہیں، مجھے ہر جگہ ہر پل وہی نظر آتی ہیں۔ وہ رات کو آتی ہے، پھر مجھ سے ڈیروں باتیں کرتی ہے، اس کے سوا میرا کہیں دل نہیں لگتا، میرا کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، بس ہر جگہ اس کی آواز، اس کی آنکھیں، اور بس۔ وہ کھوئے لہجے میں منہ ہی منہ میں کچھ بولنے لگا۔ آرزو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ باغ کوٹھی کے پچھواڑے میں تھا،
اگر باغ میں کوئی آتا ہو تو لازمی بات ہے وہ پہلے کوٹھی میں آتا ہوگا اور پھر کوٹھی سے گزر کر باغ میں جاتا ہوگا، مگر وہ اپنی آنٹی کے گھر کے تمام انتظامات سے بخوبی واقف تھی۔ اس خوبصورت اور عالیشان باغ تک ہر ہاس و عام کی رسائی نہ تھی۔ 8 بجے تک مالی بھی چلے جاتے تھے جو سارا دن یہاں معمولی صفائی ستھرائی اور ترش خراش کے لیے ڈیرا جمائے رکھتے تھے، اور پھر باغ میں کوئی نہ آتا۔ پھر وہ کون تھی جو اتنی آگے نکل گئی تھی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی تھی؟ اسے عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شہان کی طرف دیکھا جو بدستور باغ کے احاطے میں نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سنو، تم نے کبھی اسے نقاب اتارنے کو نہیں کہا؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، میں نے اس سے کبھی وہ بات نہ ہی کی جو وہ کرنا نہیں چاہتی۔ تم نے کبھی اس سے اس کا ٹھکانہ بھی نہیں پوچھا؟ آرزو نے کریدا تو شہان نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے اچانک آ جاتی ہے اور پھر اچانک ہی غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں لگتا، میں تو اس کی آنکھوں میں کھویا ہوتا ہوں اور وہ اپنی آنکھوں سمیت غائب۔ وہ بچوں کی طرح پرجوش ہوتے ہوئے بولا۔ سنو، تم مجھے اس سے ملواؤ گے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی سے نہیں ملتی سوائے میرے، اور نہ ملنا پسند کرتی ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ کیوں؟ آرزو نے ہمت نہ ہاری۔ پتہ نہیں۔ وہ پھر سے باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ کب سے آتی ہے وہ؟ آرزو نے پھر سوال کیا۔ وہ کہتی ہے وہ صدیوں سے میری ہی ہے، روز ہی آتی ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی میری تھی، میں نے ہی کبھی دھیان نہ دیا، وہ بدستور کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو آرزو نے چونک کے پھر سے اسے دیکھا۔ اجڑا حلیہ، کھلے بٹن، بکھرے بال، اس کے ذہن کو کرنٹ سا لگا۔ نہیں، آرزو نے بے اختیار کہا اور پھر بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اف آنٹی، میں کیا بتاؤں وہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اچھے آسے ذہین سمجھدار شہان کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی مجھے مت ڈراؤ، میرا تو دل پہلے ہی بڑا پریشان ہے، یہ بتاؤ اس نے کیا کہا؟ پھر آرزو نے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ بیگم زیادی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی سمت دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو آرزو؟ سچ کہہ رہی ہوں آنٹی، یہی سب کچھ اس نے کہا ہے۔ اوف آنٹی، مجھے تو کچھ اور ہی مسئلہ لگتا ہے۔ وہ چند ثانیے سوچ میں پڑی رہی اور پھر یکدم سے اچھلی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ، بس کل تک صبر کریں، میں کل آؤں گی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ بس شہان کا خیال رکھیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، کل آؤں گی انشاءاللہ انتظام کر کے۔ وہ کہہ کے چلتی بنی اور بیگم زیادی گمسم نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پوچھ بھی نہ سکی کہ کل تک وہ کیا انتظام کرے گی۔ لیکن بیٹے کی بے چینی اور اتری ہوئی صورت نے انہیں چین نہ آنے دیا۔ سوچ سوچ کے ہلکان ہونے کے بعد انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ شہان کا کسی اسیب سے واسطہ پڑ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے چوکیدار کو بلا کے پوچھ لیا تھا۔ اس نے کہا رات کو کوئی لڑکی تو کیا کوئی پرندہ بھی کوٹھی کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو پھر یہ یقیناً کوئی چڑیل ہے جو میرے خوبصورت بیٹے پر عاشق ہو گئی ہے۔ ہائے مولا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے پریشانی سے سوچا اور پھر دوسرے ہی لمحے ٹیلی فون پر عزیزہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ عزیزہ نے جو سارا قصہ سنا تو چونک گئی اور فوراً بیگم زیادی کی حمایت کی۔ تو اب میں کیا کروں؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تو پہلے والا شہان رہا ہی نہیں، ہر وقت خلا میں کھویا رہتا ہے۔ اوف، کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ کیا کسی نے جادو کر دیا ہے؟ انہوں نے مزید کہا۔ ارے تم فکر نہ کرو، ایک بزرگ کو میں جانتی ہوں، وہ بڑے علم والے ہیں، جو کچھ بھی ہے بتا دیں گے۔ تم کہو تو ابھی چل کے بات کروں؟ ہاں ہاں، جتنی جلدی ہو سکے کرو، مجھ سے اپنے بیٹے کی مزید یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، میں بہت پریشان ہوں۔ اوپر سے اس کے ڈیڈی بھی گھر پر نہیں، اب گھر سے باہر انہیں کیا پریشان کرنا، ویسے بھی ان کی جان تو شہان میں اٹکی رہتی ہے، سنیں گے تو نہ جانے کیا اثر لیں گے، اس لیے میں زور لگا رہی ہوں کہ جلدی سے گھر لوٹ آئیں، پھر ہی شاید کوئی تدبیر ہو۔ بیگم زیدی نے کہا۔ اچھا اب تم فکر مت کرو، میں ابھی ڈرائیور کو لے کر نکل رہی ہوں بابا جی کے آستانے کی طرف۔ بیگم زیادی جیسے جلے پاؤں کی بلی بن گئی تھی، ادھر سے ادھر چکراتے ہوئے ان کی نظریں بار بار پھسل کے گیٹ پر چلی جاتی، جہاں سے انہیں اپنی رشتے کی کزن عزیزہ بیگم کا بے قراری سے انتظار تھا، جنہوں نے تھوڑی دیر بعد آنے کا وعدہ کیا تھا۔ شہان اپنے کمرے میں آس پاس کے ماحول سے بے خبر پڑا ہوا تھا۔ بیگم زیادی اسے دیکھ کر مزید کڑتی ہوئی نیچے آ گئی کہ گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ جی جان سے متوجہ ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے کچھ سکون ان کے اندر سرایت کر گیا۔ گاڑی سے نکلنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ عزیزہ بیگم ہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک باروب شخصیت اور پرنور چہرے والے بزرگ تھے۔ بیگم زیادی نے دور سے دیکھ کے ہی اندازہ لگایا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو عزیزہ لانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ کمال محبت سے انہیں ملی اور بیٹھنے کو کہا۔ ملازمہ جلدی سے چائے اور لوازمات کے ساتھ حاضر ہو گئی۔ کہیے خاتون، کیا مسئلہ ہے آپ کے بیٹے کو؟ بزرگ نے خود ہی بات شروع کی اور پھر بیگم زیادی نے انہیں اس کے حالات، پہلے کے اور کچھ دنوں کے سب لفظ بلفظ بتا دی اور آرزو سے سننے والی خود ساختہ کہانی بھی سنا دی۔ آپ میرے ساتھ اس کمرے میں چلیں، وہ انہیں دعوت دیتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں، بزرگ نرمی سے بولے اور کاغذ قلم نکال کے کچھ لکھنے لگے اور پھر کچھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دی۔ بہرحال انہوں نے اسے تعویذ کی صورت میں تہہ کر کے ان کی طرف بڑھا دیا۔ اسے پہنا دیجیے، اس طرح کہ اسے پتہ نہ لگے۔
جی بہتر، بیگم زیادی نے تعظیم کے ساتھ تویز لے لیا۔ تو کیا ابھی آپ اس سے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے، ایسی کوئی جلدی نہیں، آپ سے جو کہا ہے وہ کیجیے اور ہمیں اب اجازت دیجیے، پھر اللہ نے چاہا تو جلد ملاقات ہوگی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ بیگم زیادی گڑبڑا گئی۔ آپ نے چائے تو پی نہیں؟ اس کی ضرورت نہیں، مگر انہوں نے اصرار کرنا چاہا تو بیگم عزیزہ نے انہیں اشارے سے منع کر دیا کہ بزرگوں کے ساتھ تکرار درست نہیں، اور وہ چپ ہو گئی۔ وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی پلٹ گئے۔ بیگم عزیزہ کو بھی ان کے ساتھ ہی جانا پڑا۔ میں جا کے تمہیں فون کروں گی، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بزرگ کے پیچھے چل پڑی، اور وہ ہاتھ میں تعویذ لیے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ تعویذ گویا ہفتے اقلیم تھا۔ وہ تیزی سے شاہان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ تکیے پر سر رکھے نیم غنودگی میں تھا۔ موقع اچھا تھا، بیگم زیادی نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تعویذ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی تو وہ شکر کا سانس لیتے ہوئے نیچے آ گئی۔ بزرگ محترم کی شخصیت نے انہیں بہت متاثر کیا تھا، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ کام ضرور ہو جائے گا۔ وہ نیچے اتری ہی تھی کہ آرزو آ ٹپکی۔ ارے تم نے تو کہا تھا کہ کل لاؤں گی، وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں آنٹی، میرا خیال تھا کہ کام آج نہ بن سکے گا تو کل لاؤں گی، مگر کام آج ہی بن گیا تو میں آج ہی آ گئی۔ شاہان کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، انہوں نے جواب دیا تو وہ دوسرے ہی لمحے اچھلتی کودتی سیڑھیاں پھلانگ رہی تھی۔ ارے آرزو سنو تو صحیح، تم نے اسے کیا کہنا ہے؟ ارے آنٹی یہ آپ مجھ پر چھوڑ دو اور درمیان میں نہ پڑیں، جا کے آرام کریں۔ اس نے اوپر سے ہی ہانک لگائی۔ آندھی طوفان ہے یہ لڑکی، نہ کچھ بتاتی ہے نہ کچھ سنتی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آرزو آخر کرنے کیا لگی ہے، اور وہ اسے بابا جی اور تویز کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر اس نے مہلت ہی نہ دی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی مختلف تانے بانے بنتی رہیں، لیکن سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سن کے چونک گئی۔ آرزو اپنے ساتھ شاہان کو تقریباً گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے لا رہی تھی۔ ارے یہ تو سویا ہوا تھا، انہوں نے پریشانی سے شاہان کے بیزار چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آرزو کی زبردستی پر نالاں تھا۔ ارے آنٹی آپ بس جانے بھی دیں، میں اور شاہان ضروری کام سے ذرا باہر جا رہے ہیں، اس نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ شاہان باہر جا رہا ہے؟ انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ انہیں یقین نہ آیا کہ وہ باہر جا رہا ہے، کہ وہ باہر جانے کے نام سے ہی بھاگتا تھا۔ انہوں نے مزید سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پیار بھری نظروں سے آرزو کی طرف دیکھا۔ انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ وہ ضرور اسے پھر سے زندگی کی طرف مائل کر دے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئی تھی۔ سارے راستے وہ چپ چپ حیران سا بیٹھا تھا کہ آرزو اسے کہاں لے کے جا رہی ہے، وہ بھی یوں اچانک اسے اپنے پاپا کی قسم دے کے، ورنہ وہ جانے کو ہرگز تیار نہ تھا۔ اب بھی مجبوری سے بندھا بیٹھا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ ہوش میں آیا اور سامنے کی طرف دیکھا۔ یہ حادثہ مصروف روڈ تھا۔ اس نے سائڈ پر لگے ہوئے بورڈ کی طرف دیکھا۔ ماہر نفسیات عظیم الحق بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے آگے اس کی تعلیمی قابلیت بڑی تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ وہ چونکا اور چند لمحے حیرت سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی بات اس کی سمجھ میں آئی، اس کا دل چاہا کہ آرزو کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کے باہر پھینک دے اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے واپس گھر چلا جائے۔ اس نے اگر اسے اپنی بات بتا ہی دی تھی دوست سمجھ کے، تو اس نے اس کا یہ مطلب نکالا تھا۔ اس کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا کہ آرزو کی آواز سنائی دی۔ شاہان ذرا میرے ساتھ آنا، یہاں میری ایک دوست ہے، مجھے اس سے تھوڑا سا کام ہے، اس نے کہا تو وہ چونکا۔ اوہ اچھا کہہ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ تو کیا میں غلط سمجھا تھا؟ تم جاؤ، میں گاڑی میں ہی بیٹھا ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، اس نے ضد کی، تم میرے ساتھ چلو ورنہ میں بھی یہیں رکی رہوں گی اور پھر رات ہو جائے گی اور تم اپنی محبوبہ سے نہ مل سکو گے، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، جس کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اندر تھے۔ پھر وہ اسے بازو سے تھام کے اندر دفتر میں لے گئی جہاں وہ ماہر نفسیات بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے چونکا، جیسے پہلے ہی اس کی آمد سے بے خبر ہو۔ ارے آرزو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، بیٹھو۔ شاہان مجبوراً بیٹھ گیا۔ اور سناؤ کیا حال ہے؟ وہ چند ادھر ادھر کی فضول ہانکنے کے ساتھ شاہان کا گہری نظروں سے جائزہ بھی لیتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو، اچھا تو یہ ہے مسٹر شاہان زادی۔ دیکھیں شاہان صاحب، پھر وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا، آپ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، میں نے آپ کی کہانی سنی۔ آپ یقین جانیے کہ وہ لڑکی جو کچھ کہتی ہے ٹھیک ہی کہتی ہے، مگر ہمیں اس کا کھوج لگانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی، وہ گویا اسے لالچ دیتے ہوئے بولا۔ شاہان نے حیرت سے پہلے اس کی طرف اور پھر آرزو کی طرف دیکھا۔ اسے کیسے خبر ہوگی؟ مگر آرزو انجان بن کے فرش پر بچھے قلین کو دیکھنے لگی۔ شاہان کا پارا پھر سے ہائی ہونے لگا تھا۔ یہ کون ہوتے ہیں اس کا پتہ لگانے والے؟ انہیں کیا پتا کہ وہ کون ہے؟ پھر ان کی نرم آواز گونجی، دیکھو وہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر کسی وجہ سے تمہیں اپنا پتہ نہیں بتا رہی۔ تمہیں چاہیے کہ اس کا پتہ لگا کے اس کی مشکل حل کرو تاکہ اسے سہولت ہو۔ مشکل؟ شاہان نے حیرت سے دہرایا۔ تو کیا وہ کسی مشکل میں ہے؟ ہاں، عظیم الحق اپنا داؤ کامیاب ہوتا دیکھ کر مزید شیر ہو گئے۔ تم کیا کہتے ہو؟ کیسی آنکھیں ہیں اس کی؟ خوابیدہ سحر انگیز آنکھیں، اور وہ نقاب پہنتی ہے غالباً؟ جی، اس نے آرزو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو پہلے ہی ساری معلومات انہیں پہنچا چکی تھی اور اب دھوکے سے اسے ساتھ لے آئی تھی۔ دیکھو میں اس تک پہنچ سکتا ہوں اگر تم میرا ساتھ دو۔ ہاں
کیوں نہیں؟ شاہان نے فوراً کہا جس کے لیے وہ دن رات بے قرار رہتا تھا وہ اگر اس تک اسے پہنچا دے تو اسے سہولت ہی ہوتی۔ وہ اسے اپنا پتہ نہ بتاتی تھی اور نہ دن کو ملنے آتی تھی۔ شاہان چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ٹھہر جائے، مگر وہ ہوا کے بگولے کی طرح آتی اور پھر چلی جاتی، اور جب کہ یہ صاحب شاہان نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا، اس کی مدد کرنے کو تیار تھے تو پھر کیوں کر انکار کرتا؟ عظیم الحق نے آرزو کو اشارہ کیا اور باہر لے گیا۔ دیکھو یہ کیس بڑا سیدھا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ اس نے لڑکی کو کہیں دیکھا ہے اور اس کی آنکھیں اس کے ذہن میں رہ گئی ہیں۔ بعض لوگوں کے چہرے پر کوئی نہ کوئی نمایاں چیز ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں اٹک جاتی ہے، جیسا کہ اس کی آنکھیں اس کے ذہن میں۔ پھر اس نے رفتہ رفتہ اسے سوچنا شروع کر دیا، اور پھر بہت سوچا، اتنا سوچا کہ وہ اس کے تخیل سے نکل کے اس کے سامنے آ گئی۔ اب وہ اسے اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، باتیں کرتا ہے اور ملتا ہے۔ در حقیقت اس کا کوئی وجود نہیں سوائے ایک حقیقت کے۔ چونکہ وہ لڑکی نقاب میں اسے ملی تھی اس لیے نقاب میں ہی نظر آتی ہے، کچھ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے گی۔ میں ایک ہی نشست میں اسے اس کے ماضی میں لے جا کے سارا حال معلوم کر لوں گا کہ وہ اسے کیوں کرو کیسے ملی، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عظیم صاحب اتنی سی بات ہے تو پھر جلدی کیجیے اور جلد از جلد حالات کو بھی ٹھیک کر دیں تاکہ ہمیں مزید پریشانی نہ اٹھانی پڑے، وہ بے قراری سے بولی، اور عظیم صاحب اندر آ گئے۔ پھر نہ جانے انہوں نے کیا سحر کیا کہ شاہان آنکھیں موندے تھوڑی دیر بعد نہ جانے کیا کہانی سنانے لگا۔ وہ جمعرات کا دن تھا، اس کی سوئی سوئی آواز کمرے میں گونجی۔ اسے میں نے سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا۔ اس دن خوب بارش ہوئی تھی، وہ شاید اپنی سواری کے انتظار میں تھی۔ میں نے اس کے قریب گاڑی روک کے اسے بیٹھ جانے کو کہا۔ اس نے نظریں اٹھا کے میری طرف دیکھا، خوبصورت خوابیدہ آنکھیں، میرے دل نے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی مطلوبہ جگہ پر اتار دیا۔ وہ سارے راستے کچھ نہیں بولی تھی، بس اترنے سے پہلے اس نے شکریہ کہا اور اتر گئی۔ پھر آگے مجھے کچھ یاد نہیں، وہ دھیمے دھیمے بولتے رک گیا۔ مزید سوچو، ذہن پر زور دو، وہ تمہیں پھر ملی تھی، مگر کہاں؟ پھر شاہان نے دیر سے دہرایا اور پھر چند لمحے خاموشی ہو گئی۔ یونیورسٹی میں شاید ایک دفعہ میں نے کلاس سے نکلتے ہوئے ویسی ہی آنکھیں دیکھی تھی، وہ اس وقت بھی نقاب پہنے تھی۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ عظیم الحق نے گہری سانس چھوڑی اور آرزو کو بلایا۔ رات دھیرے دھیرے ڈل رہی تھی۔ شاہان نے بے قراری سے باغ کی طرف دیکھا۔ آج اس کی بے چینی پہلے سے کم تھی، مگر انتظار ضرور تھا۔ اسے رہ رہ کے آرزو کا خیال آ رہا تھا جو اسے کتنی آسانی سے بہلا کے اس ماہر نفسیات کے پاس لے گئی تھی، اور پھر اس نے نہ جانے کیا کیا تھا۔ اس نے سوچا اور پھر سر جھٹکا۔ اس کو کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے پاس آیا تو وہ ضرور اس کا مسئلہ حل کر دے گا۔ وہ اسے جانتا تھا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس سے ملا دے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم باغ میں چلا آیا تھا کہ وہ یکدم سے چونکا۔ وہ سامنے پتھر پر براجمان تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو شاہان بری طرح چونکا۔ آج وہ کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ اس کی گہری خوبصورت خوابیدہ آنکھیں ویران اور پتھرائی لگ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا لباس دیکھ کے وہ چونک پڑا۔ سفید کپڑے کا خوبصورت ریشمی لباس آج عجیب طرح کا دکھائی دے رہا تھا، بے رونق اور اکڑا ہوا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب اسے خوف محسوس نہ ہوتا، وہ اس کا عادی ہو گیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ کیونکہ آج وہ کچھ بدلی ہوئی تھی۔ اس نے بھی شاید اس میں کوئی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ حیران درزیدہ نگاہوں سے ایک ٹک اسے گور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شاہان نے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا، وہ بولی تو شاہان کو جھٹکا لگا۔ اس کی سریلی آواز جسے سن کے وہ آس پاس سے بے نیاز ہو جاتا تھا، آج عجیب طرح کی پھٹی اور بے سری سی لگی، جیسے کہیں دور خلا سے نکل رہی ہو۔ وہ چند لمحے حیرت اور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اسے اس کی پتھرائی ہوئی بے جان آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی مردہ اس کے سامنے نقاب پہن کے بیٹھا ہو۔ وہ بری طرح لرز اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لباس کے سرسراہٹ گونجی، وہی آواز جسے وہ پہلے دن سن کے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر دوبارہ وہ آواز گونجی۔ شاہان سر تپا لرز اٹھا۔ اسے لگا جیسے ایک دم سے کوئی چولہا اس کے اوپر سے اتر گیا ہو، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی سمت دیکھا اور اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اف، وہ بے جان مورتی اور کھڑکھڑاتی آواز۔ دوسرے ہی لمحے وہ گویا کسی شہر سے نکل چکا تھا۔ اپنے حد سے بڑھتے ہوئے خوف نے اسے جو کرنے پر مجبور کیا وہ ابتدائی راتوں میں وہ کر چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرپٹ بھاگتا ہوا وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ شاہان، شاہان! وہ اس کے پیچھے اس کا نام پکارتے ہوئے لپکی، اور بے اختیار اس کا ہاتھ دوپٹے سے باہر نکل آیا اور چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ شاہان نے بھاگتے بھاگتے پلٹ کے دیکھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے بہت خوفناک تھا۔ سوکھے ہوئے پنجر میں پتھریلی آنکھیں جڑی ہوئی تھی، چہرہ جیسے ہڈیوں کا مرکب تھا اور گوشت غائب۔ اوپر سے کھلے دہانے سے وہ پھٹی ہوئی آواز۔ وہ اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکا اور پلٹ کے بھاگا،
مگر باغ کے دروازے کے قریب ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس نے فتح مندی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سمت قدم بڑھائے، مگر دفعتاً ایک خوشبو نے اس کے قدم جکڑ لیے اور دوسرے ہی لمحے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اپنی خوبصورت پرسنالٹی اور عادت کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھا۔ اس کے بہت سے چاہنے والے تھے، لڑکیاں اس پر جان دیتی تھی، میں بھی انہی میں شامل تھی۔ مجھے اس سے یک طرفہ محبت ہو چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تو مجھے جانتا تک نہیں، میں اس کے پیار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اس دن خوب بارش ہوئی تھی، میں اپنی وین کے انتظار میں سڑک پر کھڑی تھی کہ وہ اپنی گاڑی لے کر میرے پاس آ گیا اور مجھے مانگے بغیر لفٹ دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اس دن سے میں نے زیادہ سے زیادہ امیدیں باندھ لی اور خواب بننے شروع کر دیے۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ ضرور مجھے چاہے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ یونیورسٹی میں اپنی ہی دن میں مگن رہتا۔ اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، میرے لیے اس میں گنجائش نہ تھی۔ میں اسے پھر سے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا اور مجھے بلا دیا۔ پتہ نہیں مجھ سے پہلے اس نے کتنی لڑکیوں کو یوں ہی لفٹ دی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، ہر ایک سے فری ہو جاتا اور اس کی مشکل حل کرتا۔ اس نے شاید مجھے بھی مشکل میں سمجھا اور میری مدد کر دی۔ وہ اس واقعے کو بھول گیا۔ میری آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا۔ حابیدہ سوئی سوئی آنکھیں جن کی گہرائی کی وجہ سے میرے فرینڈز انہیں اکثر سمندر کا نام دیتے۔ پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کی مجھے تو کیا کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ آنے والے لمحات کو ہم بھول جاتے ہیں جب تک کہ وہ ہمارے سر پر نہ آ جائیں۔ میں نے اس رات فیصلہ کیا کہ صبح ہر حالت میں اسے اپنی محبت کا بتا دوں گی، پھر چاہے جو مرضی کہے۔ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں کیا جاتا۔ مگر یہ کیا غضب ہوا کہ میں صبح کو اٹھ ہی نہ سکی۔ لوگ کہنے لگے کہ میں مر گئی ہوں۔ قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا تھا؟ مجھ بد نصیب کی بری جوانی میں موت لکھی تھی۔ میری روح بے چین ہو کے رہ گئی۔ میں جسے چاہتی تھی اسے پائے بغیر، اسے بتائے بغیر اس دنیا سے میرا ناطہ ٹوٹ گیا۔ مجھے قبر میں بھی چین نصیب نہ ہوا اور میں بھٹکنے لگی۔ پھر ایک دن جو ہی بھٹکتے بھٹکتے میں اس کوٹھی کے باغ میں آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت باغ تھا۔ میرے دل کو یہاں آ کے نہ جانے کیوں سکون سا مل گیا۔ اچانک میں نے نظریں اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا۔ ایک کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے روشنی باہر نظر آ رہی تھی۔ میں دیکھنے لگی، شاید کوئی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے قدموں کی چاپ سنی۔ میں ایک طرف سمٹ کے درختوں کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے ایک شخص کو آتے دیکھا اور پھر وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ میں نے ذرا سا آگے ہو کے اسے دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا دل خوشی کے مارے دھڑکنا بند کر دے گا، جو کہ پہلے ہی وہ کر چکا تھا۔ مگر پھر بھی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اب سمجھی کہ مجھے یہاں آ کے کیوں سکون مل گیا تھا۔ میرے سامنے میری محبت، میرا محبوب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں موندے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ میں بے قراری سے آگے بڑھی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر میں ذرا سا ہلی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے گھبرا کے چھپ جانے میں عافیت سمجھی اور جلدی سے ایک طرف ہونے لگی۔ وہ میری سمت لپکا مگر میں غائب ہو چکی تھی اور پھر میرے ہاتھ مشغلہ لگ گیا۔ میری محبت میرے سامنے تھی، میں کیوں کر اس سے دور ہوتی؟ مجھے تھوڑی سی محنت کرنا پڑی اور وہ میرا دیوانہ ہو گیا۔ میری خوابیدہ آنکھوں نے اس کے اوپر سحر کر دیا۔ اسے ہر جگہ میری آنکھیں ہی نظر آتی۔ میں نے اسے اپنا کر چھوڑا اور وہ دنیا سے کٹ کے رہ گیا۔ اور آج نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ گھبرا کے پھر سے پہلے دن کی طرح بھاگ گیا۔ میں نے بھی غائب ہو جانا چاہا مگر مجھے ایک غیبی انجانی قوت نے جکڑ لیا اور مجبور کیا کہ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور یہاں کس لیے آئے ہوں۔ آواز آخر میں افسردہ ہو کے چپ ہو گئی۔ پر نور چہرے والے بزرگ نے گہری سانس لی۔ تم جان لو کہ وہ انجانی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ہی شاہان کو تمہارا اصل چہرہ دکھایا اور پھر ہم نے ہی تمہیں یہاں قید کر لیا۔ اب تمہیں ایک ہی صورت میں رہائی مل سکتی ہے کہ تم اس لڑکے کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ تمہارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب تم زندہ نہیں ہو سکتی اور نہ اسے حاصل کر سکتی ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا خیال دل سے نکال دو اور اسے اپنی زندگی گزارنے کا حق دو۔ خود بھی سکون سے اپنی قبر میں جا پڑو۔ میں تمہارے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا کروں گا۔ نہیں، اب کے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، مجھے میرے محبوب سے جدا نہ کریں۔ میں نے پہلے ہی بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب مزید ظلم نہ کریں۔ تو گیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں قید کر کے رکھا جائے اور تمہاری روح کو پریشان کیا جائے؟ نہیں، اس کی خوفزدہ آواز گونجی۔ تو پھر بہتری اسی میں ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ اس نے گہری افسردہ سانس بھری۔ میری قسمت میں یہی لکھا ہے، مگر میرے محبوب سے کہیے گا کہ وہ ایک دفعہ میری قبر پر آ کر میرے لیے سکون کی دعا کرے تو شاید مجھے سکون مل جائے۔ اب میں اس کا دیدار نہ کر سکوں گی، اس سے باتیں نہ کر سکوں گی،
افسوس کہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا، میری مجبوری نے میری چاہت، اور پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ آرزو تم شہان کو کہاں لے گئی تھی؟ بیگم زیدی نے پوچھا تو آرزو نے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ بابا جی بھی پاس بیٹھے تھے، ہلکا سا مسکرا دیے۔ اس ڈاکٹر نے بھی کچھ غلط نہیں کہا تھا، انسان نے بھی کیا کیا ترقیاں کر لی ہیں، روحانیت تو روحانیت رہی، اب سائنس بھی بہت آگے جا چکی ہے۔ ساری رات انہی باتوں میں گزر گئی۔ شہان ہر بات سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا کہ صبح کی اذانیں بلند ہوئی۔ بابا جی اجازت طلب کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ شہان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آرزو کے ذہن میں روح کی بات گونج رہی تھی۔ صبح ہونے پر شہان کو ساتھ لے کر وہ قبرستان کی سمت چل دی۔ شہان نے حیرت سے قبرستان کی طرف دیکھا تو آرزو نے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کھوئے دل و دماغ کے ساتھ قبرستان میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گورکن کی مدد سے وہ قبر مل گئی، جو جوان جذبوں، امیدوں اور محبت کی قبر تھی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا اور پھر فاتحہ پڑھنے لگ گیا۔ واپس پلٹ کے آتے ہوئے اسے اپنی پیٹھ پر دو خوابیدہ آنکھیں جمی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا۔ سنسان قبرستان میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، اور وہ خوابیدہ آنکھیں کہیں دور فضا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔